دونوں. السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات، میں معلم محمد اشرف ہائی اسکول کروشن سے آپ سے مخاطب ہوں. آج ہم غالب کی ایک غزل، پہلے ہم نے غزل نمبر 1 پڑھی تھی، آج ہم غزل نمبر 2 پڑھتے ہیں غالب کی. تو غزل نمبر 2 کا جو پہلا مطلع ہے وہ اس طرح سے ہے. بسم اللہ. کوئی امید بر نہیں آتی، کوئی صورت نظر نہیں آتی، کوئی صورت نظر نہیں آتی. اس کی تشریح اس طرح سے، اس شعر کو جب ہم پڑھتے ہیں تو صاف پتہ چلتا ہے کہ سادہ نثری خیال کو شعر کا روپ دیا گیا ہے، گویا یہ بھی نثر ہی کا حصہ ہے. اس شعر میں شاعر نے یا سکنوت کی بائیں کی صاف طور سے غالب اس شعر میں اپنی مایوسی، ناکامی اور محرومی کا ذکر کرتے ہیں. شاعر کہتے ہیں کوئی امید بر نہیں آتی، کوئی صورت نظر نہیں آتی. کہتے ہیں کہ ساری کوشش ناکام اور تمام جدوجہد کے باوجود مایوسی ہی ہاتھ آتی رہی ہے اور اپنے امید کو پورا ہوتے میں نہیں دیکھ پا رہا ہوں، اور اپنے امید کو پورا ہونے کی مجھے کوئی صورت بھی مستقبل میں نظر نہیں آ رہی. تو اسی لیے کہہ رہے ہیں کوئی امید بر نہیں آتی، کوئی امید نظر نہیں آ رہی ہے مستقبل میں، کوئی صورت نظر نہیں آتی، اور اس پریشانی سے نکلنے کی کوئی صورت نظر ہی نہیں آتی. تو اب آگے بڑھاتے ہیں اس کو. دوسرا جو شعر ہے وہ اس طرح سے ہے. موت کا ایک دن معین ہے، موت کا ایک دن معین ہے، نیند کیوں رات بھر نہیں آتی، نیند کیوں رات بھر نہیں آتی، رات بھر نہیں آتی. غالب اس شعر میں دنیا کی بے ثباتی اور دنیا کے فنا ہونے کی بات کر رہا ہے. جیسے کلام پاک میں بھی لکھا ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت، یا دوسری جگہ لکھا ہے کل من علیہا فان، کہ ہر کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ایک نفس کو موت کا پیالہ پینا ہے، یا کل من علیہا فان، جو کچھ بھی ہے فنا ہونے والا ہے. تو اسی سے ملا جلا اسی آیت کا ترجمہ، یا اسی سے انہی خیالات سے ملا جلا یہ اشارہ ہے کہ موت کا ایک دن معین ہے، کہ اگرچہ موت عالم ارواح میں ہر انسان کی پہلے سے ہی لکھی گئی ہے کہ کس انسان کی موت کہاں ہوگی، کب ہوگی. موت کا ایک دن معین ہے، معین ہو گیا مقرر، یعنی انسان کا موت جو ہے، انسان کے فنا ہونے کا جو وقت ہے وہ پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا ہے. تو اب پریشانی کس بات پر، نیند کیوں رات بھر نہیں آتی جب فکسڈ ٹائم ہے اللہ کے حضور، اللہ کے رجسٹر میں موت کا ایک دن مقرر ہے. تو پھر پریشانی میں اور سوچ بچار میں اور بے سکونی اور بے اطمینانی میں انسان کیوں
اپنا جینا حرام کر دے، کیوں اسے رات بھر نیند نہیں آتی؟ تو جب فکسڈ ٹائم ہے موت کا تو وہ اپنے ٹائم پر آئے گا، چاہے آپ اس وقت ہوائی جہاز میں اڑان بھر رہے ہوں، چاہے آپ سمندر کی گہرائی میں کوئی تجربہ کرتے ہوں، چاہے آپ بستر علالت پر ہوں، چاہے آپ سڑک پر چلتے ہوں، جب وہ موت کا ایک دن معین ہے تو پھر پریشانی کس بات پر؟ کیوں انسان پریشان ہو، بے اطمینان ہو اور اپنی نیندیں اڑا دے؟ تو تیسرا شعر جو اس طرح سے ہے، یہ تو آپ شعر نہیں ہے، تیسرا شعر جو ہے موت کا ایک تیسرا شعر ہے، آگے آتی تھی حال دل پہ ہنسی، آگے آتی تھی حال دل پہ ہنسی، آگے آتی تھی حال دل پہ ہنسی، اب کسی بات پر نہیں آتی، اب کسی بات پر نہیں آتی۔ لکھنے میں تو یہاں ضرور غلطی ہو سکتی ہے، کیونکہ یہ تو تختہ سیاہ نہیں ہے یا آپ کا مارکر بورڈ نہیں ہے، تو اس میں آپ ہم فرمائیں گے۔ ابھی کیا ہے تیسرا شعر، آگے آتی تھی حال دل پہ ہنسی، اب کسی بات پر نہیں آتی۔ اس شعر میں شاعر اپنے احوال بیان کر رہا ہے کہ انسان کی زندگی میں کئی طرح کے حالات آتے ہیں، کبھی وہ اپنے حالات پر خوش ہوتا ہے اور کبھی حالات پر ماتم کرنا ہوتا ہے۔ یعنی انسانی زندگی جو ہے ہمہ وقت زوال سے دچار ہے۔ لہذا شاعر کہہ رہا ہے کہ ایک وقت وہ تھا کہ میں خود اپنی حالت اظہار پر حصہ کرتا تھا، اپنی حالات کا مذاق اڑاتا تھا، مگر آج نوبت یہ ہے کہ آنکھوں سے آنسو خشک ہو چکے ہیں، حالات ہی اتنے بگڑ گئے ہیں کہ اب کسی بات پر بھی ہنسی نہیں آتی ہے، گویا حالات نہایت ہی ابتر ہو چکے ہیں۔ تو اسی لیے فرماتے ہیں کہ آگے آتی تھی حال دل پہ ہنسی، پہلے تو اپنے حال دل پہ ہنسی آتی تھی یا رونا آتا تھا، اب جب حالات زیادہ بگڑ گئے، پریشانیوں نے جو اب گھیرا ڈال دیا، اب کسی بات پر نہیں آتی ہے، اب تو آنسو بھی خشک ہو چکے ہیں، اب حالات ہی اتنے بگڑ گئے ہیں کہ اب ہنسی نہیں آتی ہے۔ تو اب اسی غزل سے اس کا چوتھا شعر ہم لیتے ہیں، ہے کچھ ایسی ہی بات جو چپ ہو، ہے کچھ ایسی ہی بات جو چپ ہوں، جو چپ ہوں، ورنہ کیا بات کر نہیں آتی، ورنہ تھوڑا غلط ہو گیا تھا، ورنہ کیا بات کر نہیں آتی، کیا بات کر نہیں آتی، کر نہیں آتی۔ اس شعر میں غالب نے اپنے فکر کے کئی زاویے کو پیش کیا ہے۔ آپ خیال کے کس مرکز تک پہنچتے ہیں یہ آپ کا معاملہ ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ شاعر کسی بات سے ناراض ہے، کسی کوئی بات ناگوار لگی ہے، مگر مجبور ہے کہ وہ جواب کیسے دے، حالات سے مفاہمت کرنے پر مجبور ہے۔ وہ اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ اپنے مد مقابل کے کسی سوال کا جواب دے، وہ اس حال میں ہے کہ ہر وقت ہر بات سننے پر مجبور ہے۔ لہذا وہ کہہ رہا ہے کہ میری کچھ نہ کہنے کی وجہ اور ہے، جس وجہ سے میں کچھ بھی کہنے سے قاصر ہوں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مجھے کہنا نہیں آتا ہے یا میں اس لائق نہیں ہوں کہ اس کا جواب نہیں دے سکتا، ایسا نہیں، بلکہ کسی وجہ سے میں کچھ نہیں کہہ پا رہا ہوں۔ اسی لیے کہہ رہے ہے کچھ ایسی ہی بات جو چپ ہوں، کچھ کسی وجہ سے میں چپ ہوں، ورنہ کیا بات کرنی آتی، ورنہ ہم بھی منہ میں زبان رکھتے ہیں، جیسے کسی نے کہا ورنہ کیا بات کرنی آتی، ورنہ ہم بھی منہ میں زبان رکھتے تھے، اور کسی وجہ سے میں خاموش ہوں۔
اب اس کا ایک اور شعر ہے، مرتے ہیں آرزو میں مرنے کی، مرتے ہیں آرزو میں مرنے کی، موت آتی ہے پر نہیں آتی، موت آتی ہے پر نہیں آتی۔ پر نہیں آتی، مرتے ہیں آرزو میں مرنے کی، موت آتی ہے پر نہیں آتی۔ غالب نے مرنے اور موت نہ آنے جیسے الفاظ کی تکرار سے عجیب سا احتمال پیدا کیا ہے۔ غالب کہتے ہیں کہ ہر آرزو موت کا پیغام ہے، اور اسی آرزو میں انسان ہر آن مرتا بھی ہے اور نہیں بھی، چونکہ ہر سانس موت کا مزدہ لے کر آتی ہے اور ہر جاتی ہوئی سانس جینے کا احساس دلاتی ہے، تو بیک وقت انسان مرتا بھی ہے اور نہیں بھی مرتا۔ یہ تو ایک مفہوم ہوا اس شعر کا۔ دوسرا مفہوم یہ بھی ہو سکتا ہے، چونکہ شاعر کا تخیل اس کو انسان اپنے الفاظ میں پوری طرح سے بیان نہیں کر سکتا ہے کہ شاعر کا تخیل اس شعر کو لکھتے وقت کیا تھا۔ میں اپنی طرف یا کوئی دوسری طرف سے اس شعر کا مفہوم، تو یہ بھی مفہوم ہو سکتا ہے کہ انسان کا دنیاوی مرنا دراصل موت نہیں ہے، بلکہ یہ تو ایک مقام سے دوسرے مقام تک منتقل ہونا ہے۔ جیسے کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ غافل سمجھتا ہے موت کو اختتام زندگی، ہے یہ شام زندگی صبح پیام زندگی، یعنی یہ تو یہاں کا سورج اگر غروب ہو گیا تو دوسری جو دنیا ہے آخرت، وہاں کا تو سورج طلوع ہوتا ہے، یعنی ایک مقام سے دوسرے مقام تک منتقل ہونا ہی ہے زندگی کا نام۔ لہٰذا انسان خود موت کی آرزو میں زندہ ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ اس کو موت نہیں آتی۔ تو اسی لیے شاعر یہ بھی کہہ رہے ہوں گے، شاعر مرتے ہیں آرزو میں مرنے کی، موت آتی ہے پر نہیں آتی۔ آرزو ہے مرنے کی مگر موت تو نہیں آتی، یہ بھی ایک مفہوم ہو سکتا ہے۔ تو چلیے اب اس کا آخری جو مقطع ہے وہ اس طرح سے ہے، جو مشہوری عام ہے، ہر ایک کی زبان زد عام ہے، وہ اس طرح سے ہے، کعبہ کس منہ سے جاؤ گے غالب، کعبہ کس منہ سے جاؤ گے غالب، جاؤ گے غالب، شرم تم کو مگر نہیں آتی، شرم تم کو مگر نہیں آتی۔ بہت ہی مشہور مقطع ہے اس غزل کا۔ اس شعر میں غالب نے کعبہ کا استعمال کر کے ذہن کو عجیب سی پاکیزگی عطا کی کہ کعبہ جو ہے مقدس مقام ہے، اس کا ذکر کلام پاک میں بھی بار بار آیا ہے، کسی جگہ بیت اللہ لکھا گیا ہے، کسی جگہ کعبۃ اللہ لکھا گیا ہے۔ تو اس کی شرف و فضیلت تمام جگہوں سے، تمام مقدس مقاموں سے زیادہ اونچا ہے، ہر ایک یہ نصیب نہیں ہوتا ہے۔ تو جب اس کی عظمت اتنی بڑی ہے اس کعبے کی، اس کا ایک حصہ کعبے کی ایک ذرہ جو ہے مقدس اور محترم ہے، تو وہاں غالب کیسے جائے گا؟ کیا کعبہ کس منہ سے جاؤ گے غالب، شرم تم کو مگر نہیں آتی۔ جانے والا انسان جو ہے وہ اپنی ناکردہ گناہ کا احساس کرتا ہے کہ میں گناہ میں لطفت ہوں، گناہ گار ہوں، خطا کار ہوں، اور آپ کی زیارت کے لیے آپ کی مقدس جگہ کی طرف جا رہا ہوں۔ لہذا شاعر کو یہ احساس ہے کہ وہ گناہ گار ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ اے غالب، کعبہ جانے کی تمہیں خواہش یا تمہاری خواہش لائق تاثیر ہے، مگر آخر تم کیسے جاؤ گے؟ کیا لے کر اپنے خدا کے حضور حاضر ہو؟ شرم سے چور چور اس وقت ہو جاؤ گے جب بارگاہ الہی میں گناہ گار کی حیثیت سے جاؤ گے۔ غالب تم وہاں جاؤ گے
تو شرمسار ہو جاؤ گے. کعبہ کس منہ سے جاؤ گے؟ یہ صحیح بات ہے. ہم اپنی گریباں میں جب جھنکیں گے میں کیسے کعبہ جاؤں؟ کیا یہ آنکھیں لے کے جاؤں جو غیر کو تکتی رہی؟ کیا یہ زبان لے کے جاؤں جو بری پڑی ہے دنیا کی غیبت سے؟ کیا انہی قدموں سے جاؤں جو غیر اللہ کی طرف پڑے؟ کیا انہی ہاتھوں سے اس کو چھوؤں جو ہاتھ غلط مقامات کی طرف بھی چھو دے؟ کیا یہی دل لے کے جاؤں جس میں دوسرے بتوں یا دوسرے خداؤں کا بھی محبت بڑا ہے؟ کیا یہی ذہن لے کے جاؤں جس ذہن میں غیر اللہ بسا ہے؟ تو سیدھی سی بات ہے، کعبہ کس منہ سے جاؤ گے؟ اے انسان تو کعبہ کس منہ سے جاؤ؟ کیا تمہیں شرم نہیں آتی کہ اس عظیم جگہ اس مقدس مقام کی طرف جائے گا؟ تیرا گناہ گار، تو تن بدن، تیرا تو اڑنا بچھونا، تو خطا کار ہے، ناوکار ہے، گناہ گار ہے، تو کیسے اس عظیم جگہ کو جائے؟ تو یہ آج کا سبق تھا غالب کا. تو انشاءاللہ کل ہم دوسری غزل کو پڑھیں گے.